الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 28واں روزہ بھی خیر خوبی سے گزر گیا۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ توفیق بخشی کہ اللہ پاک نے اس منزل کو آسان کیا۔ اب 2 روزے باقی ہیں، اس دفعہ 29 کو عید نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہے ہی نہیں۔ میرے خیال میں اللہ بہتر جانتا ہے، ٹرائی کریں گے کل شام کو چاند دیکھنے کی، لیکن امید کوئی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر شاید والی بات ہے، اتوار کو عید ہوگی اور ہو سکتا ہے پکی ہو جائے۔ تو کل بھی انشاءاللہ تراویح ہم نے پڑھنی ہے اور پرسوں بھی پڑھنی ہے، یعنی ہم نے آج بھی اور کل بھی ہم نے پڑھنی تراویحاں۔ 2 دن اور تراویحاں ہیں تو 30 تراویح ہو جائیں گی، کہ اس مرتبہ جمعے بھی 5 ہوئے ہیں اور تراویحاں بھی انشاءاللہ پوری 30 ہوں گی۔ قرآن مجید کی آج جن آیات کا انتخاب کیا ہے یہ بھی ترجمہ ہی کافی ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بتاؤں گا میں جو میرے نبی نے بتائی ہے، ضرورت نہیں، چونکہ اتنی واضح آیات ہیں یہ اللہ پاک نے، تاکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے کھلا، کوئی چیز چھپا کے لانے رکھی۔ ہاں نہ پڑھے وہ الگ بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا جی، ہاں اچھا جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی کبھی قرآن کھول کے دیکھو تو پتہ لگے نا کیا لکھا ہے قرآن کریم میں، ہر چیز لکھی ہے۔ کل باتوں میں بات آ گئی تھی کہ بھئی دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، دائیں ہاتھ والے
اور بائیں ہاتھ والے، یہ دو اصطلاحیں اللہ نے استعمال کی ہیں، آج انہی کی تشریح اللہ نے بیان کی ہے۔ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے یہ، پڑھنے والوں کے لیے تو یہ نعمت ہے۔ ایک ایک چیز کی تشریح کرتا ہے میرا مالک، ایک ایک چیز کی۔ آج کا جو سبق شروع کیا ہے میں نے، یہ بہت لمبی سورہ حاقہ ہے 29ویں سپارے میں، اور اس کا اپنا نمبر جو ہے وہ 69 ہے، الحاقہ 69 نمبر ہے، سپارہ 29 ہے، اور آیت ہے 17 سے 37 تک ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات جیسے کل تھی، آج بھی ویسے ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہے لیکن پوری ہیں، پورا مضمون ہے اس کے اندر، لیکن ہر مضمون مکمل ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہر چیز مکمل ہے۔ آنکھ چاہیے پڑھنے کے لیے اور دل چاہیے سمجھنے کے لیے۔ دل نہیں سمجھتا ہمارا، دل تو اٹکا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، مومنو یاد رکھنا، دل کو اللہ کے عرش کے سوا کسی کی مسرت گاہ نہ بنانا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی دنیا دار، نہ کوئی لیڈر۔ ہماری لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ انہی چیزوں پہ۔ اور اگر یہ دل خالی کر دے اللہ کے لیے تو لڑائی ختم۔ پھر اللہ جس کو بٹھائے اس کو مان لو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ میں شروع کر رہا ہوں کہ قیامت اللہ کا قائم ہو جائے گی۔ یہ پوری آیات پڑھنے والی ہیں، سورہ حاقہ ہے، اور یہ پہلی آیت سے شروع ہو جاتی ہے قیامت کے بارے میں، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، زلزلے آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اوپر نیچے ہو جائے گی، سمندر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اللہ ہی بہتر جان رہا ہے۔ اس کو پڑھیں آپ، اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوگا، نا سب کچھ ہوگا۔ پھر ہم ماننا نہیں چاہتے، اللہ سب کچھ کرے گا، جو اس نے کہا ہے اسی کا تو وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے آج تک کوئی ایسا وعدہ کیا ہی نہیں جسے وہ پورا نہ کرے، سچا وعدہ میرے رب کا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور سب سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے سوائے اللہ کے؟ سب اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز دیگر دم ہو جائے گی، اوپر نیچے ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ والملک علی ارجائہا، اور سارے فرشتے جو اللہ کے نا اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے، سورج رک جائے گا، چاند رک جائے گا، ستارے رک جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ سورج کو رکنا کوئی آسان کام ہے؟ ہر چیز رک جاتی ہے، تمام سیاروں کو اللہ روک دے گا، اور فرشتوں کو پورے چار چوفیرے کھڑا کر دے گا۔ اب اللہ کا جو عرش ہے، کوئی اللہ کی وہ مسرت گاہ نہیں، نوز باللہ کو کرسی پہ بیٹھا ہو گئے۔ اللہ کا جلوہ، اللہ کا نور، اس کی شان کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ اس دن میں 8 فرشتے کر دوں گا جو میرے عرش کو سنبھالیں گے، جہاں بیٹھ کر میں نے فیصلے کرنے ہیں، جہاں بیٹھ کر 8 فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے کارنر پہ چلے جائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کا عرش جو ہے اس روز 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ 8، یہ تعداد میں نہیں بتا رہا، یہ میرا مالک بتا رہا ہے۔ یہ 29واں سپارہ ہے، اس کو آپ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حضور کے چچا بھی تھے اس زمانے میں، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، سرکار وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار پوچھتے ہیں، آسمان سے ایک بدلی گزری، بادل گزرا ایک۔ نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بادل ہے۔ فرمایا تم اس کو مزن بھی کہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مزن بھی کہتے ہیں۔ اچھا عنان بھی کہتے ہو؟ کہا ہاں عنان بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو کتنا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے کا، دوسرے پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر یا رسول اللہ و رسول عالم، ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ تو سرکار تو سفر کر کے آئے تھے، سرکار تو کو پتہ ہے کتنا سفر ہے یہ۔
یہی تو لڑائی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ بھی، جو آج بھی ہے۔ آج بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا۔ وہ اللہ کے بندو، نبی ہی تو جانتا ہے، اس کا معنی خبر دینے والا ہے۔ نبی کا معنی لغت کی کتاب میں اٹھا لیں، معنی خبر دینے والا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر خبر دی کیا؟ صحابہ سے پوچھا پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہو اور چلنا شروع کر دے، چلتا جائے، اس کی عمر 73-74 سال کی ہو جائے، 73-74 سال کی عمر اس کی ہو جائے، تو جب وہاں پہنچے گا تو ایک آسمان ختم ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے گا۔ سرکار نے فرمایا پھر دوسرا آسمان ہوگا، اس کے بعد اتنا ہی سفر ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ سرکار نے فرمایا جب 7 آسمان پورے ہو جائیں گے پھر سمندر آ جائے گا۔ کر لو گل۔ ہمیں تو کوئی، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی چیف کی حدیث ہے، یہ فیک کہانیاں نہیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں ادھر سے ادھر، نہ، یہ جو میرے مصطفیٰ کے منہ سے نکلا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی پاک جب بھی زبان کھولتے ہیں ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا اس کے بعد پھر سمندر آ جائے گا، پھر سمندر کا فاصلہ اوپر نیچے کا وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ فرمایا پھر ان سمندر کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پتہ ہے اس کے جو کھور ہیں، اس کے جو پاؤں ہیں، ماں اس کے کولے تک کتنا سفر ہوگا، کتنا فاصلہ ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ زیادہ جانتا ہے یا سرکار زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یا رسول اللہ۔ فرمایا 2 آسمانوں کا فاصلہ، اس بکرے کے کھر سے لے کر کے کولے تک 2 آسمانوں کا فیصلہ، اتنا فیصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر فرشتے، ان فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا تخت ہوگا جسے عرش الہی کہتے ہیں، وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہم تو ٹمک ٹوئیاں مار سکتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 8 فرشتے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اور وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، یہاں تو چکر دے جاتے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے نا اس دن تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا مجھ سے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ خوش ہو کر کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو یار میرا اعمال نامہ پڑھو، اس کو پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی مرحلے گزرے ہوں گے، وہ مومن کو جب وہ اعمال نامہ ملے گا نا اس سے کئی مرحلے پہلے گزر چکے ہیں۔ حساب و کتاب ہوگا، پہلا تین پیشیاں ہوں گی ہماری، 3۔ پہلی پیشی پہ مقدمات پیش کیے جائیں گے، فیصلہ کرے گا اللہ، ایسے نہیں جھگڑے پیش کیے جائیں گے۔ دوسری پیشی پہ معذرتیں ہوگی، یہ لمبی بحث ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تیسری پیشی پہ اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اب مسلمان کو اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ طور پر دے گا، خاموشی سے پیچھے سے دے گا اس کو۔ تو جب وہ ایسے دیکھے گا تو اس میں اس کی کوتاہیاں لکھی ہوں گی، اس کی غلطیاں لکھی ہوں گی، اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ ملا دائیں ہاتھ میں ہی ہے لیکن خفیہ ملا ہے، ایسے دیکھے گا نا تو اس کی طبیعت بالکل خراب ہو جائے گی، دل میں کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بندہ ہوں نا تیرا، مانتا تھا تجھے، تیرے نبی کو بھی مانتا تھا، بندہ بشر ہوں، غلطی ہوگی مالک معاف کر دے مجھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے گا خاموشی کے ساتھ، جیسے اس کو دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پھر اس کو اعمال نامہ وہ دیا جائے گا جس کے اندر اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی۔
اللہ فرمائے گا میرے بندے دیکھ، تو نے آہوزاری کی، مال لیا، تو میں نے وہ تیری ساری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیا اللہ نے فرمایا نا کہ میں تمہاری کوتاہیاں نیکیوں میں بدل دوں گا، تو اس کا سارا اعمال نامہ صاف ہو جائے گا۔ جب صاف ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، او بھائی دیکھ یار میرا اعمال نامہ دیکھ، مائی صاحب، بھائی صاحب، میرا اعمال نامہ دیکھو، یہ میرا اعمال نامہ دیکھو۔ خوش ہو کے لوگوں سے کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھو۔ پھر کیا کہتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پکی بات پھر بھی نہیں کر رہا، ڈر رہا ہے اللہ سے، کہتا میرا گمان تھا کہ مجھے میرا رب جو ہے جب مجھے بلائے گا تو میں اپنے حساب کو ٹھیک پہنچ جاؤں گا، یہ میرا گمان تھا، حالانکہ یقین، یہ یقینی بات ہے اللہ کی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ خوش نصیب اپنی پسندیدہ زندگی عالیہ، بلند جنتوں میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے انگوروں کے، کھجوروں کے جھکے ہوئے ہوں گے، جیسے اس کا دل چاہے گا اٹھا کے کھانا شروع کر دے گا۔ اللہ بھی کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کھا پی موجے کر، ہنیئا کا معنی کیا ہے، جو دل چاہتا ہے کر، کیوں پتہ ہے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایک وقت تم پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ تو 18 گھنٹے روزے میں ہوتا تھا، خالی ہوتا تھا، تو سب کچھ تیری چیزیں سامنے پڑی ہوتی تھی، لیکن تو میرا خوف کر جاتا تھا، اور میرے خوف سے تو کچھ نہیں کھاتا تھا۔ وہ خالی دن یاد کر جو تم نے میرے لیے گزارے ہیں۔ آج خالی دن نہیں ہے، آج کھانے کے دن ہیں، اور رج کے کھا، دب کے کھا، اس لیے کہ جو وقت تم نے گزارا وہ مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، لہذا اپنی مرضی سے جہاں بما اسلفتم پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے بارے میں کیا ہے، تو فرمایا فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، مجھے یہ اعمال نامہ تو دیتا ہی نہ، ولم ادر ما حسابیہ، تاکہ میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، جس طرح تو نے مجھے موت دے دی تھی مجھے مرے ہی رہنے دیتا۔ یہ بائیں ہاتھ والے کیا کہیں گے، آج جو بڑے خوش ہوتے ہیں نا ہم لوگ، اڑا کے مذاق دین کا، دینداروں کا، اللہ کے قرآن کا ہیں، اور کوئی غریب آدمی بیچارہ نیکی کی طرف رغبت کر لے، توبہ کر لے، داڑھی رکھ لے نا، ایک مثال، داڑھی رکھنا بڑا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہاں یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے کام ہے، ثواب ملتا ہے اس کا، تو کوئی داڑھی رکھ لے نا، تو میرے جیسے 4 یار جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور چھوڑ یار 100 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، یعنی نیکی کرنے پر اتنے تانے دیتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کمزور دلا ہو نا تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے نا آ نا میدان میں آ، اب بول، کہتا یا اللہ میں مر گیا تھا نا، تو پھر مجھے مری رہنے دیتا، یہ مجھے کیوں تم نے بلا لیا ہے، یہ نامہ اعمال تم نے میرے بائیں ہاتھ میں کیوں دے دیا ہے، ما اغنا عنی مالیہ، کہاں گیا وہ میرا مال کو پکارے گا اپنے کو، وہ دولت، وہ سونا، وہ چاندی، وہ اربوں ڈالر غریبوں کے جو کھا پی کے برابر کر دیے تھے، اللہ کہہ کے بلا نا ان کو، مال کو اپنے کو، اب تیرے کام آئے، ما اغنا عنی مالیہ، آج تیرے کام تیرا مال نہیں آئے گا، ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہاں گئی میری بادشاہی، میں تو بڑا لیڈر تھا، میری ایک آواز پر دنیا مر مٹتی تھی، وہ میری سلطنت، وہ میری حکومت، وہ میری کہاں گئی، پھر دائیں بائیں دیکھے گا، کیا کہے گا، ہلک عنی سلطانیہ، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں پکڑ لو اس کو، گردن سے پکڑو اس کو،
اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، لوہے کا، آگ سے تپا ہوا ڈال دو اس کے گلے میں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس کے پاؤں 70 گز لمبی زنجیر سے باندھ دو. گلے میں توق ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سب کو معاف رکھے. گلے میں توق ہوگا، پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے، فرشتوں نے گردن دبوچی ہوگی. اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے. لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بدبخت اس بزرگ برتر پر ایمان نہیں لایا تھا. کہتا تھا کہ یہ ایویں قصے ہیں مولویوں کے، جی چھوڑو جی، کس نے دیکھی ہے، کون آئے گا کون جائے گا، کوئی اٹھ کے آگے بتا کے آیا تمہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بدبخت ہے جس کو جب اللہ کا قرآن سنایا جاتا تھا تو یہ 2-4 مولوی کو، قرآن سنانے والے کو گالیاں نکال کے چلا جاتا تھا. اور سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب بے ایمان ہے، یہ میں جانتا ہوں ان کو، ہر چیز کو جانتا ہے. یہ جاننے والی صرف تو یار اللہ کی ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہم تو نہیں جانتے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے جب تک وہ مالک نہ بتایا ہمیں. گھروں کے کیوں نظام برباد ہو گئے ہمارے، بے خبری کی وجہ سے. بچوں سے بے خبری، بیوی سے بے خبری، حالات سے بے خبری، واقعات سے بے خبری. آج کل تو ہماری جو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھے، مجھے 1000 بار معاف کرے، مثال کے دے کے کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو ہماری حکومت، ہماری باغ ڈور ہماری عورتوں کے ہاتھ میں ہے. ہماری تو اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، مانتا کوئی بھی نہیں. نہ نہ نہ، ہر بندہ فن خان شیر خان ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بتائے گا آپ کو. فرمایا جب ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے گی، اللہ فرمائے گا یہ تو میرا معاملہ تھا، اب تجھ کو بتاؤں کہ تو میرے بندوں کے ساتھ کیا کرتا تھا. اب پھر وہی کل والی بات آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور نہ کسی کو کھلانے دیتا تھا. یہ روکنا ہوتا ہے، خود تو کیا کھلائے گا، یعنی پرلے درجے کا بخیل ہوگا یہ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مخلوق کے ساتھ تیرا معاملہ تھا. اللہ بات ہی روٹی سے شروع کرتا ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، نہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی مخلوق کو کھلانا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے شارٹ کٹ کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا تھا، اپنے زمانے میں پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کو ملنے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اس کی مخلوق کی خدمت کو شروع کر دو اور اس کو کھانا کھلانا شروع کر دو، یہ شارٹ کٹ ہے، اللہ تجھے مل جائے گا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو جو تھا تو تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو غریب کو کھانا کھلانے بھی نہیں دیتا تھا، تو خود تو کیا کھلاتا، کسی کو کھلانے بھی نہیں دیتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کہاں ہے تیرے دوست، وہ تیرے درباری، تیرے لنگر خان پر بیٹھنے والے، تیری تعریف و توصیف کرنے والے، تیری شان میں قصیدے پڑھنے والے، کہاں گئے وہ سارے؟ آج کوئی نہیں آئے گا. ہاں ہونا حمیم، کوئی نہیں آئے گا. آج تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. ولا طعام الا من غسلین، بھول جا وہ کھانے جو کھایا کرتا تھا. آج مجھے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جی نبی پاک کے زمانے میں، حضرت علی پاک کے زمانے میں فلودہ تھا. بڑی ہنسی آئی، برداشت کر گیا میں. اور میں کہو بھائی وہ سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا کے دین کو انہوں نے سلامت رکھا ہے. فلودے تو یہ ہمارے لیے ہم نے بنائے فلودے تو. لیکن مسئلے ہم کیا پوچھتے ہیں، اندازہ کریں. جب وہ ایک کوفی نے پوچھا نا ایک امام سے مسئلہ کہ جی مچھر کا خون اگر لگ جائے تو پھر اس کپڑے سے نماز ہو جائے گی. ان کا حضرت امام حسین کا خون تم نے بہا دیا یار، وہ تو مسئلہ کبھی پوچھا نہیں، مچھر کے خون کا مسئلہ لے کے آ گئے تم میرے پاس. نہیں،
اس زمانے میں سوکھے ٹکڑے ہوتے تھے. سرکار کی بھی یہ حالت تھی. کئی کئی دن روٹی کھاتے بھی نہیں تھے, ہوتی نہیں تھی. حالانکہ چاہتے تو احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا, وہی تھا ہی سونے کا, بنا دیتے, لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا. وقت گزارا ہے تو فرمایا ولا طعام الا من غسلین. اب جو تمہیں کھانا ملے گا وہ پتہ ہے کون سا ملے گا؟ جو جہنمیوں کی چیخیں نکلیں گی, ان کا پسینہ نکلے گا, ان کا پیشاب نکلے گا, ان کا پخانہ نکلے گا, ان کے زخموں سے خون رسے گا, وہ سارا ملغوبہ بن جائے گا. ملغوبہ بنا کے وہ مشروب تجھے پیش کیا جائے گا, یہ پی, یہ تیری خوراک ہے. لا یأکلوہ الا الخاطئون. اور یہ صرف خطا کاروں کے لیے ہے, باقی نہ پریشان ہو. اللہ فرماتا پریشان نہ ہونا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے چیلنج کیا کرتے تھے. خطا کار لوگ جنہوں نے مجھے نہیں مانا, اپنے مال پہ, اپنی حکومت پہ, اپنے بندوں پہ بھروسہ کرتے تھے اور فخر و اتراتے تھے, یہ ان کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں, میں نے کوئی تفسیریں نہیں بیان کی ہیں, یہ خود تفسیر ہے. یہ سورہ الحاقہ ہے, اس کا 69 نمبر ہے اور یہ 29واں سپارہ تھا, آیت نمبر 17 تا 37. لیکن اگر اس کو پہلی آیت سے لے کے 37 تک آپ پڑھیں گے تو پورا واضح ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کس طرح ظہور پذیر ہوا. قیامت کا منظر بھی ہے, اس میں پھر یہ سارے آپ کو معاملات آگے انشاءاللہ مل جائیں گے. جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس دفعہ امید ہے کہ اتوار کو ہی عید ہوگی, چونکہ جمعے کی شام کو کہیں بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے. تو ہفتے کا روزہ ہوگا انشاءاللہ. تو آج بھی ہم بیٹھے ہیں, کل بھی بیٹھیں گے, کل شام کو بھی بیٹھیں گے. تو عید کا جو دن ہے, یعنی اتوار جسے کہتے ہیں, اگر ہو ممکن ہے, لیکن کل چاند دیکھیں گے انشاءاللہ. ملنگ ہیں ہمارے, جگہ جگہ تعینات کیے ہوئے ہیں. ہم ویسے نہیں کہتے, ایسے مکھی پہ مکھی نہیں مارتے, اللہ کے فضل سے محنت کرتے ہیں, 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کوئی شک کی بات نہیں, لیکن کرتے چاند کے ساتھ ہی انشاءاللہ. اور ہمیشہ کریں گے ہم, جو مرضی ہو جائے. ہم مکھی پہ مکھی مارنے والے لوگ نہیں ہیں. اور جی سب کہتے ہیں, جی سب کون کہتا ہے یار؟ اللہ کیا کہتا ہے, اس کا نبی کیا فرماتا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. سب نہیں کہتے اللہ رسول کیا فرماتا ہے, یہ دیکھنا ہے ہم نے. تو پھر انشاءاللہ عید کے دن 9 بجے میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے, 9:30 بجے تک. یہ عید کا بیان کروں گا, عید کے بارے میں بتاؤں گا, عید کی. اور باقی جو نماز عید کے معاملے میں بڑے, آج بھی میرے ساتھ کئی لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں. بلا وجہ بحث نہ کیا کرو یار. میں نے کہا یار میں جمعہ پڑھاتا تھا, نہیں پڑھا سکتا جمعہ مسجد میں, جمعہ فرض ہے. نمازیں پڑھتے تھے ہم, باجماعت امام صاحب ہیں ہمارے, نہیں پڑھاتے نماز, لاک ڈاؤن ہے, مسجد بند ہے. میں نے کہا جب فرض نہ رہا, نمازیں فرض نہ رہیں, تو عید تو فرض نہیں ہے یار, وہ تو کفایہ ہے. اگر محلے میں ایک بندے نے عید پڑھ لی سب کی ہو جائے گی. فرض ایسا نہیں ہے, فرض کی قضا ہے, عید کی کوئی قضا نہیں. لہذا آرام سے تسلی سے صبح اٹھنا, ناشتہ فرمانا, ناشتہ فرما کے کپ چائے کا لے کر کے اسی طرح جس طرح رات کو بیٹھتے ہیں ہم لوگ, 9 بجے بیٹھ جانا. میں آپ کو عید کے بارے میں, عید کی فضیلت کے بارے میں, رمضان کے انعام کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا. 9:30 بجے ختم کروں گا, میں بھی نماز پڑھ لوں گا. میرا معاملہ اور ہے, میرے گھر میں باجماعت نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, جمعہ بھی ہم باجماعت پڑھتے ہیں, تراویح باجماعت ہوئی ہے یہاں پر. لیکن ہر ایک کو تو سہولت حاصل نہیں ہے نا. لیکن جن کو سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ پلیز وہ اس عید کے چکر میں نہ پڑے, وہ 2 نفل پڑھ لیں اللہ کی رضا کے لیے. ان کے 2 نفل وہ عید ہے, وہ عید ہو جائے گی ان کی. وہ انعام ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. خطبہ بھیج دو جی, کیوں بھیجو خطبہ بھائی, کیسے پڑھو گے تم؟ اور اگر ایسی ضرورت ہے کہ گھر میں نماز ہوتی ہے, تراویح آپ نے پڑھی ہے جماعت کے ساتھ, تو پھر آپ عید پڑھ سکتے ہو. پہلے خطبے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے پوری فاتحہ پڑھ دو, بیٹھ جاؤ. پھر دوسری پر کھڑے ہو جاؤ, پھر الحمدللہ جو بھی پڑھنا چاہو, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطبہ ہو گیا آپ کا, دعا مانگ لو. چونکہ جمعے میں پہلے خطبہ ہوتا ہے, نماز بعد میں ہوتی ہے, اور عید میں پہلے نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگا. اور خطبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے, پہلی دفعہ بیٹھنے پر الحمد شریف اور دوسری پر قل اللہ شریف.
آپ کا خطبہ ہو گیا، ثواب کا ثواب اور کام کے کام۔ اگر عربی خطبہ پڑھو گے تو اوٹ پٹانگ مارو گے، بیچ میں سے لفظ زیر زبر ادھر ادھر کر دو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، عربی کا نقصان ہوگا آپ کو۔ تو میں نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی کل جمعہ ہے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو کل 1-1:30 بجے سے 2 بجے تک پھر حاضر ہوں گا، بھولنا نہیں ہے۔ کل جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، 1:30 بجے سے 2 بجے تک جمعۃ الوداع کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور رات کو اسی طرح جیسے اب بیٹھا ہوں یہ آخری تراویح کا بھی بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آگے جیسے اللہ کو منظور ہوا، جب تک لاک ڈاؤن ہے میں روزانہ 9 بجے بیٹھا کروں گا انشاءاللہ۔ اور جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا پھر جیسے جیسے آپ مشورہ دیں گے انشاءاللہ اسی مشورے کے ساتھ پھر ہم اس کو بند نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا قرآن میں آپ کو پھر شروع کر دوں گا۔ ابھی تو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کتنی توفیق دے زندگی کی ہمیں، اور اللہ کا قرآن ہم سنتے رہیں طوطا کہانیوں کی بجائے۔ تو اللہ توفیق دے ہمیں میل بیٹھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سننے کی، اور جن کے گھروں میں تراویح ہوئی ہیں ان سب کو مبارک ہو۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ کل جمعے کے دن 1:30 بجے دوپہر کو حاضری ہوگی 2 بجے تک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔